الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور اس عنوان کے تحت بہت سارے عنوانات پہ ہم نے گفتگو کی جن کا تعلق ہمارے اسلامی عقائد سے تھا، اور ان میں اکثر وہی عقائد بیان کیے گئے جو بنیادی عقائد کہلاتے ہیں، یعنی جن پر اعتقاد ہمیں اسلام میں داخل کرتا ہے اور جن پر عدم اعتقادی اسلام سے خارج ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس میں ہم نے شرک و توحید پر تفصیلی کلام کیا، پھر انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام کے بارے میں بہت سے عقائد بیان کیے، آسمانی کتابیں اور جن، فرشتے، احوال قیامت، احوال آخرت پر تفصیلی کلام، اور اب ہم جنت اور دوزخ کے بارے میں کلام کر رہے تھے۔ سابقہ پروگرام میں ہم نے جنت کے بارے میں آخری بیان کیا تھا، اور اب انشاءاللہ جہنم کے بارے میں اور جہنم کی آگ اور جہنمیوں کی صفات کے بارے میں جو احادیث کریمہ میں مضامین بیان کیے گئے انہیں تفصیلی طور پر لیکن بہت ہی نپتلے انداز میں کہ زیادہ تفصیل میں بھی نہ جائیں، اور اتنا کم از کم ہو کہ ہماری نئی نسلیں ان بیانات کو سننے کے بعد اپنے ذہن میں اس عقیدے کو راسخ کر لیں، اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ مرنے کے بعد ہم نے ختم نہیں ہو جانا، بلکہ حقیقی زندگی اور دائمی زندگی کا آغاز انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے۔ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے، جس میں دو طرح کا ٹھکانہ ہوگا، ایک دائمی اور دوسرا عارضی۔ کفار، مشرکین، منافقین، مرتدین، یہ سب کے سب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے مراد وہ کفار و مشرکین مرتدین ہیں جنہیں زندگی میں توبہ کا موقع ملا لیکن وہ توبہ نہ کر سکے اور حالت کفر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا ٹھکانہ عارضی ہوگا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان ایمان کی حالت میں جہنم میں گیا اس کا ٹھکانہ کبھی دائمی نہیں ہے، وہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ حدیثیں ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ وہاں پر اگر اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوا، کسی کو جہنم میں ڈالا، تو پھر جیسے کہ ہم نے شفاعت کے باب میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرشتوں کی، اکابر مومنین کی شفاعت پر ان کو باہر نکالا جائے گا، یہاں تک کہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہیں صرف اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی کے وسیلے کے محض اپنے فضل و کرم سے اور خود اپنی مرضی سے جہنم سے باہر نکالے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں جس کا بھی ٹھکانہ ہے ہمیشہ دائمی نہیں ہے، یہ ہے کہ کبھی دائمی ہے اور کبھی عارضی ہے، اور جن کا دائمی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ جو حالت کفر میں مرے ہوں، چاہے نام کوئی بھی ہو، حالت کفر میں مر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، ہمیشہ وہیں رہیں گے، کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے، یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ کوئی گناہوں کی کثرت تھی، کسی عمل پر صد گرفت ہو گئی اور جہنم میں چلے گئے تو ٹھکانہ عارضی ہوگا۔ جہنم، جس طرح ہم نے جنت پہ کلام کیا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کوئی مادی وجود نہیں رکھتے، حسی وجود نہیں رکھتے، بلکہ تصوراتی چیزیں ہیں۔ قرآن نے، حدیث نے ان کو اس لیے بیان کیا تاکہ لوگ گناہوں سے بچیں، برے اخلاق سے بچیں، اور بس اس طرح ان کو زندگی میں ایک حالت اعتدال میں رکھنا مقصود تھا۔ حقیقتاً ان کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن یہ بالکل باطل محض ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پہ جہنم کا تذکرہ، اس طرح جنت کے احوال کا بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر یہ تصوراتی اشیاء ہوتی تو اتنی تفصیل سے اور ایک ایک چیز کے بارے میں کلام کرنے کی حاجت نہیں تھی، محض ایک اجمالی تصور پیش کیا جاتا۔ تفصیل اسی کی پیش کی جاتی ہے جس کا وجود موجود ہو، تاکہ ہر پہلو سے اس چیز کے وجود کا یقین حاصل ہو جائے اور صحیح عمل کی ترغیب اور گناہوں سے اجتناب کا حقیقی جذبہ حاصل ہو۔ لہذا جہنم کے بارے میں گمان کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے خطرناک مقام، اتنی تیز آگ، اور ایک سیکنڈ کے میں تقریباً 6000 بار کھال کا جلنا اور پھر ایک دم اس کھال کا مارز وجود میں آ جانا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، یہ عقلی لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو واقعی کچھ اس میں حقیقت اس قول میں نظر آ سکتی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر ہم نگاہ رکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے دنیا کے اندر بجلی کی رفتار پر غور کر لیں۔ اگر آپ نے ڈاکومنٹری فلمز دیکھی ہوں
تو ان میں ایسے ایسے پرندے دکھائے جاتے ہیں جو 1 سیکنڈ میں اپنے پروں کو کئی 100 بار ہلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بھیڑیں وغیرہ جو اڑتی ہیں، ان کے پروں کی حرکت ذرا آپ معلوم کر کے دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور پیدا کیے جو کئی 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تیز رفتار اڑنے والے پرندے بنائے۔ غرض ہے کہ اگر آپ اس کائنات پر ہی غور کر لیں تو بے شمار چیزیں ایسی آپ کو نظر آئیں گی جو بالکل عقل سے ماوراء حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہیں۔ میں بہنما کوئی اور ہے۔ لہٰذا جب تک یہ سائنسی تحقیقات نہیں ہوئی تھیں، اتنا زیادہ وسیع النظر ہم انسان نہیں ہوئے تھے، ہم نے دنیا میں بہت سارے مقامات پر جا کر تحقیقات کے سلسلے شروع نہیں کیے تھے، تو اس طرح کے فاسد قسم کے خیالات اور ایک جمود طاری ہوئے ذہن کے نکالے ہوئے نتائج کبھی حقیقت محسوس ہوتے تھے۔ لیکن آج سائنسی ترقی کے بعد اور تحقیقات کرنے والوں کا سمندر کی تہہ میں جا کر اور کھلی خلا کی فضاؤں میں، آسمانی فضاؤں میں جا کر، جہاں پہ ٹوٹل برف ہی برف ہے، ایسے مقامات پر جا کر اور جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کیا، وہاں کے معاملات کو دیکھا، تو ہر چیز پاسبل نظر آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عظیم قدرت والا ہے، جو دنیا میں اس طرح کے معاملات دکھا سکتا ہے تو وہ یقیناً ایسا مقام بنا سکتا ہے حصی طور پر کہ وہ مقام اتنا خطرناک ہو کہ انسان وہاں پر جائے، موت بھی نہ آئے اور لمحوں کے اندر وہ جلتا رہے اور دوبارہ بنتا رہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے زخم لگ جاتا ہے، بعض اوقات بالکل کھال پھٹ جاتی ہے، ہڈی تک نظر آ جاتی ہے، لیکن یہ ہمارے اندر کا ایک آٹومیٹک نظام ہے کہ ہم دوائی یوز کرتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، خود بخود تمام چیزیں اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں، گوشت بنتا ہے، اس پہ کھال آ جاتی ہے اور کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں کہ نشان تک مٹ جاتا ہے۔ تو جو رب آہستہ آہستہ دنیا میں ایک پروسیس کے ذریعے دوبارہ تعمیر کی طرف لا سکتا ہے اور دکھا سکتا ہے، تو وہ جہنم میں تیزی کے ساتھ اس پروسیس کو چلا دے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اگر ایسا ہوتا کہ ہماری کھالیں دوبارہ نہ بنتی، ہمارے گوشت دوبارہ ہڈیوں پر نہ چڑھتے، ہڈیاں دوبارہ نہ جڑتی، تو شاید کہیں ذہن کے کسی گوشے میں جیسے کہ پہلے زمانے کفار و مشرکین کے ذہن میں آیا، لیکن اب یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو جہنم کے بارے میں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ایک حصی چیز ہے، موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہوا، اگر وہ نافرمانی کفر تک پہنچی ہوئی ہے، اسی حالت میں مر گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کا نافرمان بندہ ہے لیکن حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا، جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور یہ جہنم میں گیا تو یہ اسی رب کریم کا ہی وعدہ ہے کہ وہ عارضی طور پہ جہنم میں رہے گا، پھر اس کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جیسے کہ ہم احادیث آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ان سے بھی معلوم ہوگا۔ تو آج اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو میرے پاس کتاب ہے یہ مشکات المصابیح ہے، جس میں صحاح ستہ کی روایات کو جمع کیا گیا ہے، یعنی مختلف ٹاپکس کی حدیثوں کو لے لیا گیا ہے اور اس میں جمع کیا گیا ہے۔ تو میں اسی سے ایک موضوع سے متعلق یعنی پورے جہنم سے متعلق حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ریفرنس انشاءاللہ بتایا جاتا رہے گا، حدیثوں کے نمبر اور کتابوں کے نام بھی آپ کو عرض کیے جاتے رہیں گے، لیکن اصل میں یہ جو کتاب ہے یہ مشکات ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 5419 ہے اور یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،